ربائی ہمیشہ کی طرح عبادتاً اور آپ سب کو مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ یوں زندگی حسین کے قدموں پہ وار دو. جو گزر چکی ہے اور جو باقی بچ گئی ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے. یوں زندگی حسین کے قدموں پہ وار دو اور باقی حیات مجلس و ماتم میں گزار دو. یوں زندگی حسین کے قدموں پہ وار دو اور باقی حیات مجلس و ماتم میں گزار دو. پھر ہوگا کیا؟ میرے کفن پہ لکھ کے شاہ شہیداں کا نام مجھے سکون سے میری لحد میں اتار دو. میرے کفن پہ لکھ کے حیدری شاہ شہیداں کا نام مجھے سکون سے میری لحد میں اتار دو. ملتمس ہوں مفسر تاریخ کربلا محقق دورہ جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آف قلعہ دیدار سے. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان تک قرآن حرامی حلالی کی پہچان رسالت کی زبان. نعرہ حیدری. مانا ہے کہ نماز روزہ ہے عبادت ہے. مانا ہے کہ نماز روزہ ہے عبادت ہے. سجدہ اس کا قبول ہے جو طالب حسین ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں. پہلی دعا تو ہے کہ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو عبادت میں شمار فرمائے. آج کی مجلس اصال ثواب کے حوالے سے مرحوم ملک گل مواز صاحب کے برسی کے سلسلہ میں ان کی بلندی درجات کے لیے ہم سارے یہاں پہ موجود ہیں. مانتے تو اہل بیت کو سارے ہی ہوں گے، لیکن یہ شرف ہم غریبوں کو حاصل ہے کہ مر ہمارا جاتا ہے ذکر آل محمد. مہربانی سے آپ جی ہیں ان کے ذکر کیا. دیکھیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور کائنات میں ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں. ان کے ذکر کے صدقے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے مرنے والوں کو آل نبی کے قدموں میں کہیں جگہ عطا فرما دے. بلکہ بانیان کے، خاندان کے، ملک طاہر کے، والدین کے اور آپ سب کے جو مرحومین اور مرحومات ہیں، مولا ان پہ نظر رحمت فرمائے. اور اللہ آل نبی سے پیار کرنے والوں کو جہاں جہاں بھی ہیں مالک انہیں محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی جنم اور مولا کے ظہور پاک میں. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات لیکن بلند ہے. صاحبان، کیونکہ جو مجلسیں برسی یا چہلم کی ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یہ موت کیا ہے. موت ماشاءاللہ پنچایتی چہرے بھی موجود ہیں اور باخبر مجمع ہے. میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، آپ سارے ہی متوجہ ہیں. موت مذہب نہیں دیکھتی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت جی بہت شکریہ. ہاں، موت مذہب نہیں دیکھتی.
جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ یہ کنفرم حقیقت ہے کہ موت طاقتور ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ قرآن مجید میں جب اس مالک نے موت کا ذکر کیا خود اللہ نے، تو بروج مشیدت کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ اللہ کہہ رہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ کہتا ہو بندے تو مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے، موت سے نہیں چھپ سکتے۔ اب سارے اہل اسلام میری بات سن رہے ہیں، مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ تو آپ خود محسوس کریں وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے۔ میرا اور آپ کا مضبوط کہنا یا سمجھنا تو بہت پیچھے کی بات ہے۔ مالک جن قلعوں کو مضبوط کہہ رہا ہے، ان مضبوط قلعوں میں بھی اللہ کہہ رہا ہے بندہ موت سے نہیں جھک سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ موت طاقت ہے، بلکہ ماشاءاللہ بڑا نکھرا نتھرا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ۔ سرگودا ویسی بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ موت کی پاور کا باوجود یہ کہ میں ایک چھوٹی سی تصویر دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنے مسلمانوں کے مذہب اور مسلک ہیں نا، ہر مسئلے پہ ماڑا چنگا اختلاف بحمدللہ ایک دوسرے سے کر جاتے ہیں۔ یہ طاقت موت کی ہے کہ جس میں سارے اکٹھے ہیں، اس پہ دوسری رائے ہی نہیں، مولانا اس پہ بحث ہی نہیں، سارے مسلک مانتے ہیں کہ موت طاقتور ہے۔ اللہ کرے ذہنی طور پہ آپ ذرا قریب آ جائیں۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ موت طاقتور ہے، لیکن اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی۔ نہیں آپ دھیان دیں ذرا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی صاحب۔ مجھے ایک صاحب ملے، جیسے آپ نے اس فقرے پہ سبحان اللہ کہا، نعرے لگ گئے۔ ایک صاحب میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے، اب تو ہجرت بچوں کے تعلیمی سلسلوں نے لاہور کروا دی۔ ہجرت اچھی چیز ہوتی ہے، ہمیں شرعی حکم بھی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روزگار کے پرابلمز حل نہیں ہو رہا ہے تو ہجرت کر کے دیکھ لو۔ ہجرت باعث رحمت بھی بن جاتی ہے، لیکن سادہ ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ ہجرت اچھی نہیں ہے کہ چک بندہ خان صاحب ہوئے تے پنڈی جا کے کاظمی صاحب بنے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے کیا؟ بہت شکریہ۔ ہاں ایک میسج ہوتا ہے، اللہ کرے کسی بھائی تک یہ بات چلی جائے۔ جی مہربانی سر، لیا متوجہ ہیں سرخواہ۔ تو میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ، اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے۔ وہ تو جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا۔ وہاں پیغمبروں پہ بھی بریکیں نہیں ہیں، صرف اللہ فقط۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ہمارے ہاں بھی موتیں شوتیں ہوتی ہیں اور موت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ساڈا مجمع تے ڈریا سہمیا، لیکن شیعہ مجلسوں میں ہم نے دیکھا ذاکر مولوی موت کا ذکر کرے، شیعہ نعرے لگاتے ہیں۔ تمہارے میں اطمینان کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جی، موت کے ذکر سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ آپ جی مہربانی سے لہذا بات میں لمبی بھی نہیں کرنا چاہ رہا، پڑھنے والے اور صاحبان بھی ہیں، دو چار اپیلیں مجھے آپ سے کرنا ہے۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں ایک تو مذہب پہ الزام لگاتا ہے یا شکوے کرتا ہے
لیکن یہ جو مرنے والا ماحول ہے نا، مرنے والوں سے متعلق جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ جو تیسرے دن کا ختم اسے اب قل کہتے ہیں، قل خانی 10واں 40واں، جیسے آج ملک گل مواز کی برسی ہے، یہ برسی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب شیعہ سنیوں نے رسمیں بنائی، جی یہ رسمیں ہیں، ان چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اب کیونکہ یہ باتیں مسجد یا جلسے میں صرف نہیں ہوتی، بلکہ اب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دینیات کے پروفیسر، کیونکہ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب جو آپ کے وطن کے حالات ہیں، جو سلیبس اب بچوں کو پڑھایا جائے گا، اب پڑھایا، اس میں سے اہل بیت محمد کو نکال دیا گیا۔ آپ کو ان چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ سلیبس وہ بنا رہے ہیں جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا۔ نا میری بات پہ دھیان دیں، اب سارے باشعور چہرے بیٹھے ہیں، لہٰذا میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ جو اس طرح کا سلیبس بیٹا بنا رہے ہیں نا، یہی بچوں کو اسلامیات کے لیکچر میں کہتے ہیں کہ یہ قل 10 اسلام میں نہیں۔ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کو جو گنجائش اللہ نے دی ہوتی ہے نا، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو وہ عمل زندگی میں کر چکا ہوتا ہے وہی عمل آگے پہنچتے ہیں اور بس وہی کام آتے ہیں۔ ان عملوں کے علاوہ کچھ دعا، فاتحہ، قل 10 کام، یہ میری قوم کے، میرے وطن کے جو مستقبل بچے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ اہل سنت ہیں، وہ شیعوں کے ہیں، وہ دیوبندیوں کے ہیں، وہ بریلویوں کے ہیں، انہیں اپنے کالج میں اپنے اساتذہ سے یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یونیورسٹی بھی حسین ہے اور ہمارا کالج بھی حسین ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہیں سے کلیئر کرنا ہے تاکہ یہ بچے اپنے اساتذہ سے اگر بات کرنا چاہیں تو اتنی مدلل کریں کہ پھر اساتذہ کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، جہاں تک موسم کی ٹھنڈ کا تعلق ہے نا، میں کسی کیبن شیبن میں نہیں کھڑا ہوا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ مطلب ذرا آپ نے ہمت کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے میں آواز بلند کرتا ہوں بندے بکلاں کھچ دینے، پھر بھی آپ کو صبر ضبط کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں سن لیا کرو، ان باتوں کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے۔ قصیدے میں اچھے لگتے ہیں، میں خود بھی، میں نے اکثر کہا ہے ملک طاہر کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اگر سرگودا میں نہیں نا یہ فقرہ سمجھا جانا، اگر سمجھا کس نے جانا ہے؟ میں نے جو کہا ہے نا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ بابا جی سائنس ترقی کر گئی ہے، اب مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جواب سارے دیں گے، نعرے کا جواب سارے دیں گے آپ۔ رسالت دی زبان نعرہ ہے، لہٰذا جب میں نے کہا کہ میں شیعہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ذاکر پسند کرنے چاہیے، کیونکہ شیعہ بندہ ذاکر پسند نہ کرے تو اس کی شیعت مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتا ہے۔ مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں آپ قصیدہ پڑھیں گے، پھر وہاں تو بات کریں گے۔ تو جب بات کی جاتی ہے تو بوجھ نہ سمجھا کرو، انہیں سن لیا کرو۔
میری ان پروفیسروں سے اور یونیورسٹیوں میں بچوں کی جان کھانے والے اساتذہ سے ہزار عزت کے ساتھ اپیل ہے کہ آپ کہتے ہیں مرنے والے کو مرنے کے بعد کل 10 میں نہیں پہنچتے، مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی، پنچایتی بندے چپ رہیں گے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ میں ان سے قریب ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مرنے والوں کو دعا مرنے کے بعد نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو، رحمت فرماؤ۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، اس میں کوئی تلخی والی بات تو نہیں، کیونکہ برسی کا سلسلہ ہے، یہ باتیں کلیئر کرنی چاہیے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر مرنے والی کچھ نہیں پہنچتا۔ میں نے صاحب سے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں پہنچتا؟ کہنے لگے جگہ ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا بس وہ عمل کام آئی۔ میں نے کہا آیتیں مطلب کی پڑھتے؟ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا کہا؟ خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، موت ہم ہی دیتے ہیں، وَنَكْتُبُ، ہم وہ لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو تم آگے بھجواتے ہو۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، سورہ یاسین کے لفظ ہیں، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی پھر تو میں مان جاتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ادھوری آیتیں، مطلب کی آیتیں سناتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم آگے بھجوات، مطلب جو زندگی میں عمل کرتے ہو نا، یہ آگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہا یہ یہاں پہ بات رکی نہیں ہے کہ جو تم نے اعمال کر دیے ہم نے لکھ لیے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا آثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کا نام کیا جی؟ محمد منیر جی۔ یہ علاقے نے منیر نو سونپیا ہوا ہے کہ نعرہ حیدری تو ہی آکھنا کمال ہے یار، اچھا نہیں لگتا؟ منیر اب یا علی کرنا ہے، نعرہ حیدری کسی اور کو بھی کہنا ہے۔ چلیں مہربانی سے پورے مجمع کو انوالو ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئے، آپ نے بڑی محبت دی۔ بس اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بظاہر بڑی معمولی باتیں، لیکن ان کا کلیئر کرنا بہت ضروری۔ اللہ فرماتا ہے جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے آتے ہو نا یہی اشال ثواب۔ وارثوں نے ملک معاذ کے برسی کے لیے آل محمد کے ذکر کا اہتمام کیا۔ اور مسلمانوں فرقے اپنے رکھو، کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے، واحد قبیلہ۔ ایک فکرہ اللہ کرے، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ملک صاحب آپ یہاں پہ نہیں تھے، آپ کام سے اٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا شخص مرتے ہیں، شخصیت نہیں مرتی۔ یہ چک مسلمانوں کے لڈے والا، مجھے نہیں پتا کتنے مذہب ہے یہاں پہ، میں مہمان ہوں سب کا، مہمان ہو کے، سید ہو کے، اولاد رسول ہو کے کہہ رہا ہوں ہم تمہارا مذہب نہیں بدلنا چاہتے، جس مذہب پہ ہو وہیں پہ رہو، لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ شخص مرتے ہیں، شخصیتیں نہیں مرتی۔ طریقہ میں بتا رہا ہوں مسلمانوں، فرقے اپنے رکھ کے اپنے ذہنوں میں محمد و آل محمد کی ولایت کی محبت کو جگہ دے دو۔ مذہب اپنا رکھو لیکن آل محمد کی محبت ذہنوں میں رکھ لو۔ یہ واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے۔ کتنی بہترین تقریر کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، نعرہ بہت نرم بات ہے۔ کی شان کا سامہ ہے گردی مومن،
کی شان دا سامنا ہے دردی مومن کے مشکل دے ویلے بچاؤں علی پنجا دا مرکب سے 12 دا ساتھی نظر 14 وچوں بھی آؤں ڈوبتی جو امت نبی دی ہوئے تے کشتی کے نعرے تے لاؤں علی ہے اور جلیا تو بھی پکڑ لا دامن علی ہے دے قرار دا جے قبر دے عذاب و بچاندہ علی ہے دو میں ہاتھ چک کے کولے نال مک کے سوا لاکھ نعرہ ہے اب جی خیر و برکت ہو جی مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اجازت ہے میں جلدی سادہ سی 2-4 باتیں آپ سے کر لوں جب کہتے ہیں نا جی مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی میں نے صاحب سے کہا میں نے کہا سورہ فاتحہ کا ثواب بھی نہیں پہنچتا میں لگا نہیں بڑے آپ دانا دوست ہیں باتوں کو باریکیوں تک سمجھتے ہیں شاید کسی بھائی کی سوچ میں اضافہ ہو جائے اگر میں جو بزرگ علماء کو سنتے ہیں ان کے ذہن میں تو پہلی بات ہے یہ قرآن کی واحد صورت ہے مولانا فاتحہ جو وزن میں پورے قرآن کے برابر ہے ہاں یہ میں بالکل میں کو بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا میں کو ڈیرے شیرے پہ بات کر رہا ہوں پبلک میں بات کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے مجلس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ حبیب ہم نے تجھے قرآن بھی دیا اور یہ 7 آیتیں بھی دی یہ وزن دیکھ الحمد کی 7 آیتیں اور یہ میرا خیال ہے میں اگر یہ کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ فاتحہ بھی سے کہتے ہیں الحمد بھی کہتے ہیں اور ایک نام اس کا پڑھے لکھے بندے واقف ہیں لٹریچر جو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ نے اس کا ایک نام 7 مثانی 7 مثانی قرآن میں کہا ہے 7 بیٹا 7 کو کہتے ہیں 7 تینجی چوپ ہوئے میں آکے میں شاید امریکی بندیاں میں اچھا غور نہ چھو 7 5 اور 2 7 7 کو کہتے ہیں 7 مثانی مثانی کا مطلب ہے جسے دہرایا گیا ہے یہ وہ صورت ہے جو مکے میں بھی اترا مدینے میں بابا جی باقی صورتیں ایک دفعہ اتری اسے 2 دفعہ کیوں اتارا گیا میری کم علمی کہنے میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی یہ دوبارہ پتہ کیوں اتارا اس کی آیتیں 7 تھی اگر 1 دفعہ اترتا آیتوں نے 7 رہنا تھا اللہ نے 2 دفعہ اتار کے 14 مکمل کر دی زیادہ وقت نہ آپ کا لے جاؤں یہ اتنی عزتوں والا سورہ ہم کہتے ہیں یار فاتحہ الحمد پڑھ کے ایصال ثواب کا کہا جائے دعا کی جائے کہتے ہیں نہیں گنجائش ہی نہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میرا بیسک تعلق گجرانوالہ سے میرا جو پنڈ چک ہے نا میں پنڈ کا بڑا مزاج سمجھتا ہوں جو بندے مجلسوں میں نہیں آتے میلاد میں نہیں آتے کہتے ہیں جی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا جو بندہ سارا سال مذہب حضور کہتے ہیں نا میرا مذہب تمباکو کوڑو حکا ٹھیک ہو وہ حکے والے سے مذہب نہیں پوچھتا واری لگانے بیٹھ یار کوئی تو میری بات کی قدر کرو میرا خیال میری بات آپ سمجھ اے مسلمانوں کہاں زندگی گزار رہے ہیں
حقے پہ اکٹھے ہو جاتے ہو، اپنے نبی کی اولاد کے ذکر کی محفل میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ ماتم تیرا مذہب اجازت نہیں دیتا، جب شیعہ ماتم شروع کریں علیحدہ ہو کے کھڑے ہو جایا کرو۔ تم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہو ٹریکٹر پہ، موٹر سائیکل پہ، اور سڑک سے کوئی جنازہ آ جائے، سواری سے اتر کے کھڑے ہو جاتے ہو صرف جنازے کے احترام میں، حالانکہ تمہیں مرنے والے کے مذہب کا پتہ۔ ہر جگہ نیکیوں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اولاد محمد کے ذکر کی محفل آتی نہیں جی ہم کیونکہ شیعہ نہیں ہیں۔ بھائی اگر تو شیعہ نہیں ہے تو پھر اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کرو۔ آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، میں سرکاری درود پڑھنے لگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کہاں پڑھتے ہو اللہ کی نماز میں؟ ہے کوئی تیرے مسلمانوں کا فرقہ جو اپنی مرضی کا درود اس میں شامل کر لے؟ اور سلیبس میں شامل کر سکتے ہو، نماز میں کسی کا درود شامل نہیں کر سکتے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، کل ایمان نعرہ خیر بات نکلتی ہے، لیکن پہلے یہ بات میں کلیئر کم از کم ثواب پہنچنے والی کر لوں۔ آج سے تقریباً 38 سال پہلے میں ایک ذاتی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے والد محترم پیر عبداللہ شاہ مرحوم مالک درجات بلند فرمائے، ان کا انتقال ہوا۔ میرا جو چاکیہ پنڈ ہے نا گجرانوالہ شہر کے ساتھ، وہ پیورلی خالصتاً اللہ والوں کا، میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث نے، کوئی تے قدر کرے گا ہاں اوہ بہت شکریہ۔ اچھا وہاں میرے جب والد مرحوم کا انتقال ہوا تو قلخانی والدین، اس زمانے میں یہ 38 سال پہلے پیسے کی ویلیو کچھ مختلف تھی، تب 500 بھی بڑی رقم سمجھیے۔ میں نے اپنے بابا کی قلخانی والدین، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث جو ہمارے چک کی، وہاں 5-7 مسجداں نے تو ساری ہیں اللہ علیہ۔ میں نے مرکزی مسجد کو 500 روپیہ بھجوایا، تجربے کی بات میں کر، اور میں نے یہ ساتھ کہا کہ میں یہ 500 روپیہ مسجد کو اپنے والد مرحوم کے نام کا دے رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے 500 روپیہ مسجد میں جانے کی دیر تھی، بے ٹائمہ اسپیکر کھولا، کوئی تو لطف لے گا اس بات، اور مولانا نے اعلان کیا کہ پیر عبداللہ شاہ رضوی کے بیٹے نے مسجد کو اپنے باپ کے نام پہ 500 روپیہ دیے، دعا کرو اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ ان پیسوں جو اعلان ہوا میں وہ بتاؤں، کہنے لگے ان پیسوں سے مسجد کی صفیں آئیں گی، نمازی نماز پڑھیں گے، ثواب ان کے شاجی کو ملے گا۔ میں نے کہا اخیر ہو گئی ہے، 500 کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ مہربانی کی دعا کر صاحبان گرامی قدر، میں نے ابھی آپ سے دیکھیں، میں کو بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا، ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر مرنے والے کو دعا نہیں پہنچتی تو نماز جنازہ کیا ہے؟ وہ جب دعا پہنچتی نہیں پھر جنازہ چھوڑو۔ ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کی سیرت میں، سارے نہیں سمجھ رہے، سارے نہیں سمجھ رہے۔ مجھے ماشاءاللہ بڑے دانا دوست بیٹھے میں، بہت شکریہ، باتوں کی باریکیوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے جی مرنے والے کے لیے کل نہیں جائز، 10واں نہیں ہے، 40واں نہیں ہے، 6 مہینے کا ختم نہیں ہے، برسی جائز نہیں ہے، یہ جو لنگر شنگر کھانا شانا پکاتے ہیں کھاتے خود ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے گا۔
جب کھاتے خود ہو تو ثواب وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ اب بچے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ ٹیچر صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب جی مطلب یہ کہا جاتا ہے، آپ جی شاہ جی، یہ کہا جاتا ہے کہ برادری اکٹھی ہوتی ہے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، کھاتے خود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب مرنے والے کو وہ ثواب وہاں کیسے جا سکتے؟ میری ان دانشوروں سے اپیل ہے 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں قربانی دیتے، گوشت خود کھا لیتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اسے کیا کہیں؟ لہٰذا یہ باتیں ہم کلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر مرنے والوں کو نہ کولج دینے ہیں، نہ 10ویں کی دعا، نہ فاتحہ، مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد کچھ نہیں اور جدوں کرنا ہی کچھ نہیں، پھر ماچس لگاؤ، ہندوستان کو راضی کرو یار، نریندر مودی سے دوستی پکی کرو تاکہ تم سے سعودیہ بھی خوش ہو جائے، امریکہ بھی خوش ہو جائے۔ سسٹم سارا بیس کلیئر کر دو، پورا سال تقریر کریں گے قبروں پہ جانا حرام ہے، جب حرام ہے پھر سارا سال حرام ہونا چاہیے۔ یہ 10 محرم کے دابڑے کہاں سے نکل آئے؟ پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دو۔ ہمیں وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا کہ سارا سال تو قبروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن 10 محرم کو جانے کا ثواب ہے۔ آج ہماری جان کھاتے ہو، ماتم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، زنجیر کہاں لکھی ہیں، نیازیں کہاں لکھی ہیں۔ آج میں پوچھ رہا ہوں یہ 10 محرم کی کئیاں اور دابڑے تمہاری کو خوراک وکھری ہے، تم نے ایک مزاج ہی بنا لیا جس بندے نو اپنے چک کے کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی شیعوں سے پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ساری زندگی ہم نے صفائیاں دینی، ماتم قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں نہیں ہے، لنگر قرآن میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے، زنجیر قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں نہیں ہے۔ آج میں پوچھ رہا ہوں اگر جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہوتا، پھر سید ریاض حسین رضوی، میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی جی جو فجر کے 2 فرض پڑھتے ہو قرآن کے کس بارے میں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ آپ نے کہ مزاج بنا رکھے کہ جی شیعوں کو ہی جناب ہم نے اس پوزیشن پہ رکھنا ہے، دفاعی پوزیشن کہ بس ایک جواب ہی دیندے رہے۔ تھوڑا جواب اب آپ کو دینا پڑے۔ مجھے قرآن کے 30 پاروں میں دکھایا جائے کہاں لکھا ہے کہ نماز فجر کے فرض 2 ہیں، اور جب تو فرض قرآن سے نہیں دکھا سکتا تراویاں کہاں سے دکھاؤ گے؟ ہم اگر پوچھنے پہ آئے تیرے بڑے بڑوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ دکھاؤ قرآن کے 30 پاروں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کے فرض 4 ہیں، دکھایا جائے کہاں لکھا ہے عصر کے، جی قرآن ہی چو دکھا، میں پوچھ رہا ہوں اب دکھا مغرب کی 3 رکعتیں کہاں لکھی، عشاء کی 4 رکعتیں کہاں؟ پھر پتہ کیا کہتے ہیں جی ہر شے قرآن میں تھوڑی ہوتی ہے۔ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہر شے قرآن میں نہیں ہوتی، ہمیں حضور کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ حضور نے اگر فجر کے فرض 2 پڑھے تھے، ہمیں حضور کی، چلو صدیوں بعد مان گئے ہو نا، قرآن کافی نہیں، محمد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، آپ جیئے۔
کہتے ہیں جی ہم نے فرض فجر کے اس لیے 2 پڑھے کہ حضور نے 2 پڑھے تھے. ہم نے جی حضور کو دیکھا, صلو حکم ہے. حضور کہتے ہیں جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے, کیونکہ حضور نے ظہر کے فرض 4 پڑھے تھے, ہم 4 پڑھے. حضور نے عصر کے فرض 4 پڑھے تھے, قرآن میں نہیں ہے. واہ حسین کا نانا تیرا مقام کتنا, جو قرآن میں بھی نہیں ہے تو کر دے تو ہو جاتا ہے. جی حضور نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی, لہذا مسلمانوں کو بھی 3 پڑھنا چاہیے. حضور نے عشاء کی مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. اوے محمد کی نمازیں تجھے یاد ہیں, اور جو نماز میں محمد کے کندھے پہ بیٹھتا تھا وہ تمہیں یاد نہیں ہے. محمد والے محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت بڑی جلدی سے جا رہا ہے. یہ جو حضور کی نماز میں کندھے پہ بیٹھتا آج تو بڑے جتن کر رہا ہے صحابہ کے بار کو درود میں شامل کرنے کی. وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے چور نالوں پنڈ کالی. یہ مثال پتہ کب بنی؟ وہ چور ایک گٹھری بنا لی گھروں لوٹ کے, تو چور نالوں چوکی اس گٹھری نو جلدی سے نکلنا, اینو آدھنے چور نالوں پنڈ کالی. ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں, یہ کوئی 53 اسلامی ملکوں میں یہ سلیبس, یہ دینیات, یہ اسلامیات بیٹا رائج ہے. بلکہ آپ نے بھی پڑھا دیکھا سنا, دانا چہرے ہیں آپ. جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے تو اسلامی ملکوں میں یہ تہذیب ہے کہ حضرت کے نام کے ساتھ آگے کیا لکھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ بھائیوں کو جلدی ہوتی ہے تو وہ بیچارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضور کا نام لے کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب وہ آل ہی سے. جب آل نے نکل سکی انہیں صحابی پا دیتے. اب درود پاکستان میں کیا پڑھا جائے گا جو بچوں کو پرائمری 6ویں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھایا جائے گا؟ وہاں کیا لکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نہیں ہے, یہ پہلے تھا. اب کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ. میری جان مالک یار, تمہیں کب شعور آئے گا؟ تمہیں ساری زندگی تم نے یہی کہا کہ جی سارے ہی آل ہوتے ہیں. جب سارے ہی آل ہیں تو پھر آل ہی رہنے دو, سارے نہیں آ گئے. تمہارا اس میں اصحاب ہی کو علیحدہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو صدیوں سے کہہ رہے تھے آل محمد اور ہیں, اصحاب محمد اور ہیں. بلکہ ایک تصویر میں دکھا دیتا ہوں, آپ کی محبت ہے مگر نہ ہم مولوی تو منٹ ہی پورے آج کل کرتے ہیں ممبر پہ, لیکن آپ کی محبت میں ضروری باتیں ہیں. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذمہ دار لٹریچر میں ہے کہ جب یہ پنجتن چادر میں اکٹھے ہوئے تو ام المومنین بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے غور سے جب چادر کو دیکھا نا تو وہ چادر سے لے کے آسما حد نگاہ تک ایک نور کی لائن. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو ام المومنین نبی کی زوجہ, یہ شیعہ کتابوں کی بات نہیں ہے, یہ ذمہ دار ہمارے بھائیوں کے ہاں موجود. جی مہربانی سر, یہ صحیح ہے ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جی جی نام یہ ماشاءاللہ یہ حقائق ہے کہ بی بی ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا
مجھے بتایا جائے جی شیعہ نبی کی بیویوں کی جی عزت نہیں کرتے احترام، تو جو بہت عزت کرتا ہے، سرگودے میں ہے کوئی مسجد جو بی بی ام سلمہ کے نام پہ بنی ہے؟ کئی وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے نبی کی اس زوجہ محترمہ کا نام ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ یہ اتنی عزتوں کی مالک نبی کی زوجہ، اتنی عظمتوں کی مالک نبی کی بیوی، باقی بیویوں کا مرضی کا نام لیتے ہیں۔ ام سلمہ بیوی نبی کی ہے، ماں مسلمانوں کی ہے، لیکن مولوی نام اس لیے نہیں لیتا کہ ام سلمہ بی بی سارا دن لوریاں حسین کو دیتی ہے۔ یہ نبی کی زوجہ بزرگاں بیٹھے ہوئے، میں مذہبوں کی نفرتوں کا قائل نہیں ہوں۔ یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث، میں قرآن میرے سر پہ رکھوں، کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ مذہبی نفرتوں کی وجہ سے دلائل دیتے، میں اولاد رسولوں کے خیر ہوں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں، کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مذہب کی مشرکہ تھی، لیکن جب بیمار ہو گئی حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے۔ آپ اپنے نبی کو بھی بھول گئے ہیں، آپ نے سرکار کی سیرت کو بھی بھلا دی ہے صرف مذہبی ضدوں میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ، ہماری سردار، مسلمانوں کی چادر پہ جب نور کی برسات دیکھی تو بی بی خود کہتی ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید پھر یہ زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ یہ کہتی ہے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور جو پنجتن چادر میں مجھے ایک بات سے بات نکلتی ہے، پلیز میرے استاد محترم جی بسم اللہ جی مخدوم صاحب آئیے، میں جب بھی بات کرتا ہوں اپنے استاد محترم کی بات ان کا نام لے کے کرتا ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل، وہ جی بسم اللہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ مخدوم صاحب بھی آگئے، فضل عباد صاحب، یہ بھی ایک ان کا تعلق رہا ہے ہمارے اس مرکز میں درس آل محمد میں، اس فیملی کی بڑی خدمات ان کے لیے رہی ہیں، مالک ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ تو بات پنجتن کی ہو رہی تھی تو مولانا اسماعیل صاحب کی بات اس لیے یاد آئی کہ مناظرے میں ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل اور کوئی شیعہ تیرے آنکھیں لگ دیں قبلہ نے کہا کدی چیک نہیں کیتا، کہ لگا اگر کوئی شیعہ تیرے آنکھیں لگ دے تو انہاں نو سمجھا اے پانچ دن پاک نہ کرن یہ اللہ پانچ دن پاک نو منظور ہویا، اللہ یہ پانچ دن پاک کہنا نبی کی توہین ہے۔ اگر آپ ویکھیا جے ہوئے ہوئے اخیر ہو گئی ہوئے مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو پنچایتی اصول ہے، اس کی بات کی قدر کرنی چاہیے۔ مخدوم صاحب اس اخیر کر دیتی، اس نے کہا ہے پانچ دن پاک کہنا نبی کی توہین ہے، جی میں تسی چپ ہو مولوی صاحب بھی چپ ہو۔ لیکن قبلہ نے بس اتنا پوچھا مولوی جی پانچ دن پاک کہنے سے نبی کی توہین کیسے ہوگی؟ اس نے کہا توہین نبی کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آپ پنجتن پاک کہتے ہیں تو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک تو چھواں بندہ پاک ہی نہیں ہوا ہے۔ قدر کریں گے آپ، بہت شکریہ۔ وقت بالکل جا رہا ہے، آگے پروگراموں تک آگے بھی پہنچنا ہے۔ ساری زندگی میں چھواں بندہ چھٹا بندہ پاک ہی نہیں ہوا، نہ کہا کرو حضور کی ذات پہ حرف آتا ہے، کہاں سے ہیرے مبلغ اعظم جیسے کیا بی بی نے خیرات دی تھی، دیر نہیں کرتے تھے۔ کہ لگے قبلہ اگر آپ کہتے ہیں پانچ دن پاک ٹھیک نہیں ہے، چھواں بندہ پاک نہیں ہوا
تو پھر حق چار یار کے بارے میں مولانا پھر حق چار یار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جو کہتے ہیں نبی کے یار چار ہی حق ہے. قبلہ نے کہا مولانا وی یار تو ہم بد خلق بنا لیتے ہیں اور خلقی عظیم کا مالک نبی جس کے خلق کی تعریفیں اللہ کرے وہ ساری زندگی میں پنجواں بندہ یار ہی نہیں بنا سکتا. اور کہنے لگا تم شیعہ گہرائی کو نہیں سمجھتے ہمیں تبصرے شروع کر دیتے ہو. اصل بات یہ ہے یار اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے یہ چار یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. مولانا اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا. بات مجھے کلوز کرنے پھر کبھی زندگی رہی بات آگے ہو سکتی ہے. میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہم شیعہ نے حیدر کر رہا پورے ملک میں ہم جہاں بھی ہیں ہم تمہارے اس بنائے ہوئے سلیبس کو مسترد کر رہے ہیں. راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے کاظمی سید آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی قائد ملت جعفریہ نے پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو احتجاج کے لیے دعوت دی ہے. 25 رجب کے دن سے ماتمی احتجاج ہر گھر میں ہر پنڈ میں ہر شہر میں ہوگا کیونکہ ماتم نام ہی احتجاج کا ہے. فرق صرف یہ پڑے گا کہ پہلا ماتم اس یزید کے خلاف ہوتا تھا اب ماتم اس یزید کے خلاف ہوتا اے یزید ملعون تے لعنت تبرا اے پر ملعون تے لعنت تبرا اے بی بی دا حق کھان والے تے لعنت تبرا نعرہ سر وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے. صاحبان گرامی قدر اور یہ کام ابھی سے یہ تو ایک سلیبس ابھی سامنے ہے نا یہ شروعات اس کی پہلے سے یہ پچھلے سال پنجابی آپ کے علم میں ہوگا ایک تحفظ بنیاد اسلام ایک بل پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا اور ایم پی ایز نے کثرت رائے سے اسے منظور کر لیا. اس بل میں چالاکی بھی بہرحال کی گئی ہے. اوپر صرف یہ تھا کہ حضرت محمد صرف نہیں لکھا جائے گا ان کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے لیکن اس کے نیچے کیا تھا کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. حضرت امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ وہ جن کا پلاٹ ہے انہی کے نام اچھا نہیں لگ رہا تھا. ایک فقرہ میں نے کہنا ہے بندوں کو اللہ جانے یہ شوق کیا ہے. مشکل دور ہے ہمارے پہ پابندیاں ضلع بندیاں زبان بندیاں ہم نے میسج بھی دینا ہوتا ہے کہ لنگنا بھی بائی پاس تو ہی اگلی بات آپ سمجھ لیتے ہیں. یہ جو سب کو ایک کرنے کی کوشش مولوی کرنے میں مصروف ہے مجھے صرف اتنا پنڈ میں بات کر رہا ہوں چک میں بات کر رہا ہوں ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا. نا یار پیچھے نہ رہو میری بات پہ دھیان دو. لیکن چودھری صاحبان ملک صاحبان پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا مختوم صاحب بل پاس ہو گیا قانون نہیں بنا. قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے. یہ کچھ بندے پاکستان کے بسم اللہ نہیں ماجے ملک نہیں رضا جھامرا سے بہت پیارے ذاکر ہیں میرے بات پڑھائیں. اعلان تو ملک طاہر نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کیونکہ ان کی مہربانی بھی ہے ٹائم ان کا تھا اور پڑھ میں رہا ہوں جلدی تھی شیڈول ذرا
زیادہ تھا آگے پہنچنے کا، تو ملک نعیم رضا کا اعلان میں کر، میرے بعد یہ پڑھے۔ کوئی بندہ کوئی ایک تو سوچے گا کہ یار یہ جو ذاکر شاکر ہوتے ہیں، ہم بھی ذاکر ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بس آگے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے والا بعد والے کو لفٹ شفٹ کوئی نہیں کراتا۔ یہ ریاض رضوی نے تقریر روک دی اور کہہ رہے میرے بعد ملک نعیم پڑھے گا، نہ بھی یہ اعلان کرتے تو ناظم ممبر نے تو کرنا تھا۔ یہ رضوی صاحب آپ کو اسپیشلی، میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ مہربانی صاحب، بہت شکریہ، سارے بولا کریں، سارے بولا کریں۔ بات مجھے کلوز کرنے، پنجاب اسمبلی میں شروعات کی گئی، یہ جو سلیبس بعد میں بنا ہے اس کی شروعات پنجاب اسمبلی سال پہلے کر چکی تھی کہ جیسے اصحاب کو دیکھیں، اصحاب ہمارے لیے محترم ہے، خدا کی قسم میں نے پورے ملک میں کہا جتنی عزت اس مسکین شیعہ قوم نے دی ہے نا حضور کے صحابہ کو، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابیوں کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے، لیکن پنچایتی بندے، بابا جی ایک منٹ مجھے، ایک منٹ کے بلا، انہوں نے درود جو ہے نا سارے صحابہ پہ جاری کر دیا ہے، اب قرآن کہتا ہے اصحاب النار بھی ہیں اصحاب الجنہ بھی، ان کی ونڈ کون کرے گا؟ جی بسم اللہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ میں نو بارو بار ہی رہن دیو۔ بہت شکریہ، آپ جیئے، میں ایک بات کر رہا ہوں، چلیں باقی ساری بات چھوڑ دیتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی، یہ تحفظ بنیاد اسلام کے اولاد محمد کو رضی اللہ لکھنا پڑھنا بولنا چاہیے۔ یہ قرارداد جو پاس ہوئی ہے چودھری صاحب کا اس میں مین دخل ہے، مین گجرات والے ہماری اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے مرکزی کردار ادا کی، انہوں نے ایم پی ایز کو یہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہم کوئی اسلام کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکتے، اے کر لو تے قبر چوکھی سوکھی، ایم پی ایز نے حال پاریا کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ اور مجھے میں سوچنے لگ گیا کہ اب پاکستانی ووٹ دیتے ہیں ایم پی ایز کو نالیاں بنان لئی، یہ دین بنان لگ پہ۔ میری بات آپ سمجھ تو رہے نا؟ ہاں ایم پی ایز مطلب گلیاں پلیاں نالیاں بناؤ، تم ہمیں دین سکھا رہے ہو کہ حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ، برادریوں والا مجمع لڈے والا میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں برادریوں والوں کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ چودھری پرویز الہی جٹ قبیلے کا، اس کا بیٹا مونس الہی مخدوم صاحب منسٹر بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، پڑھا لکھے کلین شیو ہے، خالی مونس الہی بھی لکھے کیونکہ پڑھے لکھے بچے کو قبیلوں برادریوں کو زیادہ اہمیت آج نہیں دیتے، تو چودھری پرویز الہی کا بیٹا خالی مونس الہی کیوں نہیں لکھتا؟ وہ پہلے چودھری لکھتے پھر مونس الہی۔ آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے اگلی مجلس تک افسوس رہنے۔ چودھری پرویز الہی کا بیٹا، اصل میں ایک بات میں نہیں کروں گا، مجھے کیفیت میری اندر سے دکھے گی کہ چودھری پرویز الہی کی میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں۔ ان کے انکل تھے چودھری ظہور الہی، وہاں سے لے کے اب تک ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں۔ مخدوم صاحب اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ان کی خدمات کا اعتراف، آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے افسوس ہوگا، لیکن مونس الہی خالی مونس الہی کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہتا ہے میں چودھری مونس الہی ہوں کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی کا ہے۔ آپ ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ رہے گا۔ اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے آپ جیئے۔
آخری بات کر رہا ہوں، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں یہ درود جب تک تم نہ پڑھو تمہاری نماز اللہ وصول نہیں کرتا۔ میں نے قبول نہیں کہا، ہاں قبول تو بعد کی بات، پہلے وصول ہے، یہ بھی ساڈا حوصلہ ہے۔ وگرنہ جیڑا گنا ملنا نہیں لینا وہ توڑ دے ہی نہیں۔ ہوئے 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 وہ ہفتہ ہفتہ بھی ٹرالیاں لائن چ لگیاں رہے، ٹھیک ہے عملاں تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں۔ عملاں تے ہون گے کلا گھر چا کے چوے نا سیداں دا پھر ساریاں مسیتاں دے ہارن او پیراں دے گھر لوگ تے وڈی سرگی شروع ہو جان گی، عملاں تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں۔ وہ ہمارے مولانا ہوتے تھے خادم حسین شاہ بخاری وزیر آباد حفظ آباد والے، ان ایک جگہ کیا مولوی جی پھر عملاں تے ہون گے نہ بیڑے اصحاب کسے پوچھنے۔ جب بات عملوں کی ہے پھر عملوں کی ہے۔ بات آخری کر رہا ہوں، بس یہیں پہ ختم۔ ملک صاحب کو ٹائم دوں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں سے میری ایک اپیل ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کب سے ابراہیم پہ درود پڑھے جا رہے ہو، جبکہ تمہارے یہاں دین میں بہت ساری باتیں داخل کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ تمہاری شریعت میں ہم نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا تھا۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، فجر کی 4، فجر کے فرض 4، ہاں ہاں یہ لکھی پڑھی بات، لکھی پڑھی بات، یہ ذمہ دار کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو جب فجر 4 پڑھ لیتے ہو، بدھ کو جمعہ پڑھ لیتے ہو، تو یار جب اچھا موسم جیسے آج کل ہے تو کبھی باب آدم کو بھی درود میں راضی کر لو۔ آدم کو معمولی نام ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے نا وہ آدم ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ۔ میں کل ہی سواد لے آیا، اللہ کا بنایا ہوا پہلا خلیفہ۔ میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا بنایا ہوا پہلا خلیفہ آدم ہے، دوسرا داؤد ہے، تیسرا ہارون ہے، چوتھا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو اتنی عزتوں کے مالک بابا آدم ہیں یار۔ کبھی درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ میں بنا بنایا درود دے رہا ہوں، پڑھو مسلمانوں۔ بابا آدم، بابا انسانیت، بابا بشریت، خلیفۃ اللہ فی الارض، منصوص من اللہ، پڑھو کما صلیت علی آدم وعلی آل۔ تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہلو مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مان رہے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں ہو سکتا۔ آپ جی ہیں، یہی سبب ہے جب 11 محرم کو علی کی بیٹی بھائیوں کی مقتل سے گزری اور حسین کو مختلف حصوں میں تقسیم
پھر مدینے کو منہ کر کے علی کی بیٹی نے جو نوحہ پڑھا اس کے لفظ یہ تھے، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا فارش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آباد رہو سیدہ تیرا حق ہے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر، اس غم کا صدقہ اللہ تمہیں ذاتی غموں سے بچا۔ مرحومین جن کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج سیدوں کے گھر کا وہ جنازہ ہے تیرے 10ویں امام کا۔ میں نے ایک فقرہ کہنا ہے کیونکہ تفصیلی فرصت ہی نہیں، تفصیلی مسائب کا وقت ہی نہیں۔ یہ وہ عظمتوں والا امام ہے تیرا، اسے مولا امام علی نقی کہتے ہیں۔ بابا جی یہ واحد امام ہے جس تک سیدوں کے سلسلے چلے، تو کاظمی ہے، رضوی ہے، زیدی ہے، جو بھی ہے، لیکن نقوی بخاری یہاں آ کے سلسلوں کو بریک لگ گئی۔ کوئی عسکری سید نہیں ہے، کوئی مہدوی سید نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہے تیرے اس مولا امام علی میں۔ مالک آپ کو زیارتوں پہ لے جائے، آمین کہا کرو، آنکھوں میں نمی ہو تو آمین کہی جائے، تو مالک جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں بلاوے سے، لہذا کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت کا ٹائم۔ سامرہ مالک آپ کو لے جائے جہاں مولا نقی کی قبر ہے، جہاں مولا حسن عسکری کی قبر ہے، 2 امام تیرے وہاں پہ دفن ہے سامرہ میں۔ آج بھی وہ سنت والجماعت کا علاقہ ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ جہاں سے زائرین کو اتارا جاتا ہے وہاں سے لے کے مولا نقی کی قبر تک 16 فٹ کی کنکریٹ کی دیواریں، معلوم ہوتا ہے زہرا کا بیٹا آج بھی قید ہے۔ سیدہ آج کا پوسا ہے ہائے کہہ لو، آج کی تعزیت ہے ہائے کہہ لو۔ اللہ میرا جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ جانے روتے کیوں ہیں، اتنی غریبی۔ سامرے میں ایک کنواں تھا جس میں تیرے مولا نقی کو رکھا گیا، وہی بعد میں گھر بنا، وہی قبرستان بنا۔ کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے۔ میں بھائی کو ٹائم دے رہا ہوں، ایک فکرہ مجھے کہنا ہے۔ آپ میرے سامنے اس جگ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ارد گرد کے چہرے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ مالک آپ کو صحت والی زندگی دے، بچوں کی خوشیاں اولاد در اولاد، مالک آپ کو آمین کہا کرو۔ اولاد کی کامیابیاں دیکھنی اللہ آپ کو نصیب فرمائے، لیکن موت سے انکار نہیں ہے، مرنا ہر کسی میں ہے، لیکن ہر بندے کا قبرستان کوئی 2 فرلانگ پہ ہوتا ہے، کوئی 4 فرلانگ پہ ہوتا ہے، کوئی 2 میلوں پہ ہوتا ہے، کوئی 4 میلوں پہ ہوتا ہے۔ یہ اولاد زہرا کے وہ غریب ہیں دونوں جن کا قبرستان دور نہیں تھا، گھر ہی قبرستان تھا۔ اللہ میرا جانتا ہے کہ فکر آج کہتے ہیں یار اس قوم کی یہ قوم روتی کیوں ہے، ہم نہ روئیں جب تیرے نقی مولا کو ان حرام زادے معتز باللہ عباسی بادشاہ نے ایک حرام زادے سپاہی کو بھیجا، غربت ان کی دیکھ مسلح پہ نقی تھے، اس نے حرام زادے سپاہی نے سیدوں کی دیوار پھلان دی ہے۔ جب دیوار پھلان کے کیونکہ زہرا کا گھر جلانے کے بعد ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور مجھے معاف کر دینا، ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اس وقت امام نے کہا اور مجھے دروازے سے آواز دے دیتا، کہتا حکم مجھے سخت تھا، اب کلیج مجھے معاف کر دینا۔ جب دروازہ کھلا باہر فوجی تھے اور گھوڑوں کے ساتھ تیرے امام کو حکم دیا نقی تجھے دوڑنا پڑے گا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ ابھی تیرا مولا کچھ دوڑا تھا یا کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، یہ سپاہی کہتے جوان ہو کے رو رہے۔ امام فرماتے اپنے دکھوں کو نہیں رو رہا، مجھے 3.5 سال کی مجھے اپنی دادی یاد آ گئی جو کربلا سے لے کے شام تک اللہ جانے کہاں کہاں شمر کے گھوڑے کے ساتھ
انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اسی طرف جی